السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبروں پر سجدے کرنا، قبروں پہ ماتھے ٹیکنا، قبروں پہ جا کے دھاگے باندھنا، قبروں پہ جا کے عجیب و غریب سی حرکتیں کرنا، دھمال ڈالنا، عورتوں کا مردوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر چیزوں کا پڑھنا اور مردوں کا عورتوں کے اوپر پیسوں کی بارشیں کرنا، عجیب سا ایک ماحول ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایسی بات سے بات نکلی تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں، تو کہنے لگے کہ آپ کو کیا پتہ ہمارے ہاں، آپ پاکستان لاسٹ ٹائم کب گئے تھے اور آپ انٹیریئر لاسٹ ٹائم کب گئے تھے؟ آپ تو 1989 سے پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کبھی کبھی بیچ میں آپ گئے ہیں، تو آپ کو نہیں خبر کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اتنا آوے بگڑ گئے، اتنے آوے بگڑ گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز، وہ نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم مسلمان نماز سے بھی گئے، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہم کون لوگ ہیں؟ ایک خدائے واحد کی عبادت، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں شکاگو میں تھا ایک مسجد میں، تو وہاں پر شہادت ہوئی، تو شہادہ جب لی گئی کہ اس شخص نے عیسائی سے مسلمان ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے پڑھ لیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا اسلام میں آنے کا سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ اس نے کہا ایک خدا کی عبادت، توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں، اپنی ذات میں، ہر شے میں یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنی ذات میں یکتا کا معنی یہ ہے کہ دیکھو دوسری جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی شے سے مرکب ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو یہ بیسک کانسیپٹس ہیں، یہ ہمارے پاس دماغ میں لوگوں کو کلیئر نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کلیئر نہیں ہے، اس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں، ایک صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ انگلش میں انہوں نے غیر مسلموں کو دعویٰ دے رہے تھے، تو بتا رہے تھے کہ ہمارا بلیف کیا ہے، تو وہ بلیف سسٹم ایکسپلین کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اس بلیف سسٹم کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، پھر وہ انہوں نے اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس کے اوپر بات کرنی شروع کی۔ کہتے یہ ہمارا امپلیمنٹیشن ہے ہمارے بلیف پر، ہم جو بلیو لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، جہنم ہے، جنت ہے، اسی طرح ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا قدر کے اوپر بلیو ہے کہ ایک فیٹ ہے۔ تو ان چیزوں کی یہ جو ہمارا بلیو ہے، اس بلیف کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ یہ 5 پلرز آف اسلام۔ ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہماری پریکٹیکل لائف میں سٹارٹ ہی شہادہ سے ہوتی ہے، ایک خدا پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہم نے اس امپلیمنٹیشن کی ڈیکلیریشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے ہم اللہ کی عبادت کر کے کرتے ہیں، تو کم سے کم 5 دفعہ ہم نے ہر روز اس کے حضور حاضری دینی ہی دینی ہے۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ دے دی پھر کبھی نہیں دی، نہیں۔ اور وہ جو ہم اس کے حضور حاضری دیتے ہیں اس کی ایک تیاری ہے، اس تیاری کو وضو اس میں داخل ہے، اس میں پاک صاف کپڑوں کا پہننا اور پھر قبلہ رو ہونا، وہ ساری چیزیں اس کی تیاری ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے حضور حاضری دیتے ہیں، اور اس حاضری میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور ہم کھڑے رہتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اس نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس میں سے کچھ آیات پڑھتے ہیں، اس کے رسول پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ سارا کچھ ہم اس نماز میں کرتے ہیں۔ پھر سال میں ایک دفعہ ہم اس کے حکم سے روزے رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کیسے گزاریں، کیسے ہم اللہ سے جڑیں۔ یہ ہماری تربیت ہوتی ہے 29-30 دن کی، اور پھر ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، اور مال کی محبت بہت آ جاتی ہے،
تو مال کی محبت کی کمی کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور ویسے تو صدقات اور خیرات تو ہے ہی، اور پھر جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں۔ تو مختلف یہ امپلیمنٹیشنز ہیں، پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اسلام کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیارا خوبصورت اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور ہم نے اس کو گورکھ دھندا بنا دیا ہے۔ اور مجھ سے کسی نے وہ شیئر کیا کہ سر یہ دیکھیں جی، نذرانوں کے بکسے دیکھے میں نے، پیسوں سے بھرے ہوئے صندوق، اتنے بڑے بڑے صندوق اور لبالب پیسوں سے بھرے ہوئے، اور اٹس جسٹ لائک ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ باتیں مجھ سے جب شیئر کی گئیں، کہنے لگے سر آپ نے وہاں پہ اتر کے نہیں دیکھا، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو لاسٹ ٹائم گئے ہوئے بھی 8 سال ہو گئے، اور آپ زیادہ تر بڑے شہر کراچی تک محدود رہتے ہیں، آپ باقی جگہوں پر آپ نہیں گئے ہیں۔ آپ آئیں ذرا ہمارے ہاں انٹیریئر میں آئیں، آپ ذرا انٹیریئر سندھ میں آ جائیں، انٹیریئر پنجاب میں آ جائیں۔ وہ لوگ ہیں جو انٹیریئر میں گھومتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی انٹیریئرز میں ہے۔ کہتے پھر آپ آ کے سر دیکھیں ہوتا کیا ہے ادھر، لوگوں کا ذہن کیا بن گیا ہے، اور لوگ کس چیز کو دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور دین اصل میں کیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا مجھے دکھ ہوا، اتنا مجھے افسوس ہوا۔ میں کہا اگر آپ کو واقعی تکلیف ہوئی ہے نا اس چیز سے، تو آپ اس پر اپنے چینل پر آواز اٹھائیں، لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اس طرح نہیں جس طرح تم نے خود بنا لیا ہے کہ ہم اس کی ایسے عبادت کریں گے۔ اور تم عبادت خدا کی کیسے کرتے ہو کہ جب تم سجدہ کرتے ہو قبروں کو، جب تم ماتھا ٹیکتے ہو قبروں پہ، جب تم دھاگے باندھتے ہو قبروں پہ، جب تم دھمال ڈالتے ہو قبروں پہ، تم چادریں چڑھاتے ہو قبروں پہ، اور کہتے ہو کہ عبادت اللہ کی کرتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں کہ سر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا روزمرہ، جن کے شہروں میں، جن کے دیہاتوں میں، جن کے قصبوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ شاید سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھئی یہ تو ہندو کرتے ہیں، ہندو جو آتے ہیں نا مزاروں پہ وہ ایسا کرتے ہیں، نہیں، ہر جگہ ہندو نہیں ہے، یہ ہم نام نہاد مسلمان، کلمہ گو، ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان سے بھی ایک اس طرح کی چیز آپ کو یاد ہوگا پہلے وائرل ہوئی تھی، کہ پتہ نہیں کون سے مزار پہ جا کے چوکھٹ کو چوما تھا یا کیا کیا تھا، واٹ ایور۔ آئی مین اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کہیں نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو ہم تعظیم کے نام پہ بس چیزیں بناتے جاتے ہیں، ان کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے اسے تعظیم بنا دیا۔ کوئی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب انسان غیر کے آگے جھکتا ہے نا، تو پھر اندر سے اس کی جو ایمان کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ It's just a natural phenomenon. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف میرے آگے جھکنا ہے۔ ہر زنجیر توڑ دو، ہر زنجیر توڑ دو، صرف ایک زنجیر اس سے جڑے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہ تفرقوں میں ہم پڑ گئے ہیں، یہ تفرقے ہیں کہ ہم نے اپنے خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں، اور اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا ہندوستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ان کا آواز بلند کرنا بنتا ہے، کیونکہ جب وہ دین پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں کا سوسائٹی میں یہ عمل دیکھتے ہیں تو اندر سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ اب اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی شائستگی سے اظہار کر سکتا ہے، کوئی ڈیفرنٹلی اس کا اظہار کرتا ہوگا، وہ تو اپنے اپنے تعلیم کی بات ہے اور اپنے اپنے کمیونیکیشن سکلز کی بات ہے۔ لوگ مختلف پیرائے میں بات کرتے ہیں،
بعض لوگ لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں اور بعض لوگ شائستگی سے بات کرتے ہیں. مقصد بات کا سمجھانا ہے. اللہ ہدایت دے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت رکھ دیا. اللہ اکبر. اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.